اب حج کیا ہے؟ حج کسی مخصوص عبادت کا نام ہوگا، انسانی عقل سوچ رہی ہے۔ حج کسی مخصوص تعداد پر مبنی نوافل کا نام ہوگا، حج کسی مخصوص تسبیح کا نام ہوگا، حج کسی مخصوص ضابطۂ عمل کا نام ہوگا۔ لیکن جب انسان دنیا کے گوشے گوشے سے سفر کر کے حج کے لیے حجاز مقدس میں پہنچتے ہیں تو وہاں آ کے وہ دیکھتے ہیں کہ حج کسی نفلی عبادت کا نام نہیں، حج کسی تسبیح کا نام نہیں، حج کسی مخصوص ضابطۂ عمل کا نام نہیں جسے عرف عام میں عبادت سے تعبیر کیا جاتا ہو، حج کسی ایسی خاص رسم کا نام نہیں جسے انسانی ذہن دیکھتے ہی عبادت تصور کرنے لگے۔ اسے آ کے پتا چلا کہ حج میں کبھی انسان 9 ذی الحج کو عرفات کے میدان میں جا رہا ہے، کبھی اپنے کپڑے اتار کر 2 چادروں میں اپنے ننگے جسم کو لپٹا رہا ہے، کبھی ٹوپی اٹھا کر ننگے سر خدا کے گھر داخل ہو رہا ہے، کبھی اپنے بال تشروانے سے اپنے آپ کو باز رکھ رہا ہے، کبھی ناخن بڑھا رہا ہے، کبھی وہ قربانیاں دے رہا ہے، کبھی کنکریوں سے پتھر کے ستونوں کو مار رہا ہے، کبھی مزدلفہ دوڑتا ہے تو ظہر اور عصر کی نماز ملا کر پڑھتا ہے، کبھی عرفات میں اور کبھی مغرب کی نماز وقت کے باوجود پڑھنے کے بجائے اسے چھوڑ کر عشاء کے ساتھ ملا کر قضا کر کے جا کے پڑھتا ہے۔ یہ سارے کے سارے احکام عقل سراسر ایک سوال ہے، بہتر سوال بنی کھڑی ہے۔ عقل پوچھتی ہے کہ کسی ستون کو، کسی پتھر کے ستون کو کنکری مارنے کا نام عبادت نہیں۔ عقل پوچھتی ہے کسی گھر کے ارد گرد 7 چکر لگانے کا نام عبادت نہیں۔ عقل سوال کرتی ہے 2 پہاڑیوں کے درمیان سعی کرنے کا نام عبادت نہیں۔ عقل سوال کرتی ہے خدا کے گھر ننگے سر داخل ہو جانے کا نام عبادت نہیں۔ عقل سوال کرتی ہے خدا کے گھر طواف میں اکڑ کے چلنے کا نام عبادت نہیں۔ عقل سوال کرتی ہے سر منڈانے یا کبھی اپنے ناخن نہ کشوانے کا نام عبادت نہیں۔ عقل سوال کرتی ہے کہ نماز کو اپنے وقت پر پڑھنے کی بجائے قضا کر کے دوسری نماز سے ملا کے پڑھنے کا نام عبادت نہیں۔ عقل پوچھتی ہے کہ کون سا پہلو ہے اس حج کے مناسک اور ارکان میں جسے عالمگیر عبادت کے ساتھ تعبیر کیا جائے۔ عقل مادی اور نظری توجیحات کے پیمانے پر حج کے تمام ارکان و مناسک برتتی، لیکن عقل کسی نتیجے پر پہنچنے سے قاصر۔ اس کے برعکس جب اسی سوال کی طرف عشق متوجہ ہوتا ہے، عشق و محبت کی نظر میں اٹھتی ہے، تو اسے پتہ چلتا ہے کہ ہر وہ عمل وہ اپنی ذات میں کوئی فضیلت رکھے یا نہ رکھے، ہر وہ شے اور حقیقت جو اپنی ذات میں کوئی درجہ اور فضیلت رکھے یا نہ رکھے، جو عمل ادا کر کے خدا کو پسند آ جائے اسی کو زندگی میں اپنا لینے کا نام عبادت ہے۔ جو حقیقت کسی کی نسبت سے خدا کو محبوب ہو جائے اسی کو سینے سے لگا لینے کا نام عبادت ہے۔ جو رنگ، جو لباس، جو مذاقتہ، نماز پڑھنے کا جو سلیقہ، چلنے اٹھنے بیٹھنے کا جو انداز، زندگی کا جو ڈھنگ خدا کو اپنے محبوبوں کے وسیلے سے، محبوبوں کی نسبت سے، محبوبوں کے تعلق سے کہ جنہوں نے سب کچھ اس خدا کے لیے قربان کر دیا تھا، جو ڈھنگ زندگی کا اسے پسند آ جائے اسی ڈھنگ کو اپنا لینے کا نام عبادت ہے۔